السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کسی ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس حرام مال میں سے پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو وہ اس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو، اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال کے اندر برکت ہو۔ اور فرمایا جو شخص حرام مال مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی کو نہیں دھو سکتی۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا مدعا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حرام مال میں سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ جب کوئی آدمی ناجائز اور حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور وہ مال پھر اپنے مرنے کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسا مال آخرت میں اس آدمی کے لیے وبال کا ذریعہ اور وبال کا باعث ہوگا۔ اس کو حرام کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی گناہ ہوگا۔ حالانکہ وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر حرام چھوڑے گا تو اس کا وبال بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، کہ حرام مال کا صدقہ قبول نہ ہونے اور مرنے کے بعد باعث وبال ہونے کا سبب یہ ہے کہ صدقہ اگر صحیح اور پاک دل سے ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے، لیکن اگر حرام مال ہو، ناپاک مال سے صدقہ کیا گیا ہو تو وہ نجس اور ناپاک ہے، وہ گناہوں کی گندگی کو دھونے کے لیے کافی نہیں ہے، گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حرام اور ناجائز مال سے فرمایا کہ برائی کو دور نہیں کیا جا سکتا، برائی جو ہے وہ دور ہوگی اچھائی کے ساتھ۔ تو اس لیے حرام مال کے کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رشوت ہے، سود ہے، چوری ہے یا ڈاکہ زنی ہے یا کسی بھی ناجائز طریقے سے اگر مال کمائیں گے تو وہ مال آپ کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ حرام سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال ہر مسلمان کو وافر مقدار میں عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔